اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی برزة کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی الصبح واحدنا یعرف جلیسہ ویقرأ فیہا ما بین 60 الی 100 ویصلی الظہر اذا زالت الشمس والعصر احدنا يذهب الى اقصى المدینة رجع والشمس حیاتا ونسيت ما قال في المغرب ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال إلى شطر الليل. وفي رواية عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالظهائر فسجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. پہلی روایت ہے حضرت ابی برزہ ان سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. یہ اس حدیث مبارکہ کے اندر 5 نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. اس وقت روشنی اتنی ہوتی تھی کہ ہم اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو پہچان لیتے تھے، یعنی اتنی روشنی کے اندر نماز پڑھتے تھے. صبح کی نماز کا ذکر ہے، اور صبح کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 60 سے 100 آیات مبارکہ تلاوت فرماتے تھے. اس کے بعد ظہر کا ذکر ہے کہ ظہر کی نماز ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت پڑھتے تھے جب شمس جو ہے، سورج جو ہے وہ زائل ہو جاتا تھا. اس کے بعد عصر کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ عصر کی نماز ہم حضور کے ساتھ پڑھتے تھے. نماز پڑھنے کے بعد اتنا وقت ہوتا تھا کہ کوئی شخص مدینہ کے بالکل آخر پہ جا کے واپس آ جاتا تھا اور سورج جو ہے وہ اس وقت تک چمک رہا ہوتا تھا، یعنی ابھی غروب نہیں ہوا ہوتا تھا. اور راوی کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت مجھے یاد نہیں رہا کہ حضرت ابی برزہ نے کیا وقت بیان کیا. اور عشاء کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی تاخیر کے اندر تہائی رات یا آدھی رات تک تاخیر، حضور اتنا تاخیر فرما لیتے تھے، آدھی رات تک یا تہائی رات تک. دوسری روایت کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تھے، اور گرمی سے بچنے کے لیے ہم اپنی پیشانی کے نیچے بعض دفعہ کپڑا رکھ لیتے تھے، یعنی زمین گرم ہوتی تھی زیادہ شدید گرمی کے اندر، تو ہم آگے کپڑا رکھ لیتے تھے. پہلی چیز صبح کی نماز کا وقت ہے. صبح کی نماز پہلے کافی مرتبہ بیان ہو چکا ہے، صبح کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ افضل ہے. پہلے ٹائم کے اندر صبح کی نماز پڑھنا افضل نہیں ہے. رمضان شریف کے اندر ہم پہلے ٹائم میں پڑھتے ہیں، باقی پورا سال جو ہے وہ تاخیر کر کے پڑھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا جی. رمضان کے اندر فوراً اس لیے پڑھ لیتے ہیں کہ لوگوں نے سحری کھائی ہوتی ہے اور اس کے بعد بیٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، غنودگی آتی ہے تو بندے کو نیند آ جاتی ہے، سحری کھا کے لوگ سو جاتے ہیں، تو اس سے اپنی سہولت کے لیے فوراً پڑھ لی جاتی ہے. وہ بھی جائز ہے، غلط نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ اس کو تاخیر کر کے پڑھا جائے، اتنی تاخیر کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص پہچانا جائے، یعنی اتنی تاخیر، یعنی صبح کی سفیدی نکلنے کے بعد نماز پڑھنا یہ مستحب عمل ہے صبح کی نماز کا. عموماً اپنی سہولت کے لیے انسان جلدی بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ مستحب اوقات کا بیان ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کل تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ حضور زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جاتا تھا، یعنی بالکل سر کے اوپر ہے، جہاں سے غروب ہونا شروع ہوتا تھا اس کو کہتے ہیں سورج زائل ہونا شروع ہو گیا یا زوال شروع ہو گیا، سورج کا ڈوبنا شروع ہو گیا، تو اس کے بعد حضور ظہر کی نماز پڑھتے تھے. اس کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہے، یعنی عصر کی نماز اتنا وقت ہوتا تھا کہ کوئی شخص مدینہ سے باہر جا کے واپس آ جائے تو سورج چمک رہا ہو، اس کی فقہاء نے لکھا ہے کہ 3 سے 4 میل کی مسافت، یعنی 3-4 میل کی مسافت انسان طے کر کے واپس آ جائے تو سورج چمک رہا ہو. یہاں پہ ائمہ کا اختلاف بنا ہے اس حدیث مبارکہ پہ. 4 ائمہ ہیں تو 3 ائمہ ایک طرف ہیں، ایک امام صاحب ایک طرف ہیں. 3 ائمہ کرام، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے باقی تینوں ائمہ کا قول یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا ایک مثل سایہ ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد عصر کا شروع ہو جاتا ہے.
اور امام اعظم ابو حنیفہ ان کا قول یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت جو ہے وہ سایہ اصلی کے 2 مثل ہونے تک ہے، 2 مثل ہو جائے تو اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، ظہر کا ختم ہو جاتا ہے، جو کل تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر شہروں کے اندر ابھی عصر کا اذان شروع ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی عصر ہو گئی ہے، وہ ٹائم دیکھو تو حالی دے 3 ہوئے ہیں جی، اور جو پہلے دیتے ہیں نا وہ بھی ٹھیک ہے اور جو بعد میں دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ اختلاف امت کے اندر یہ خوبصورتی ہے، دین کی خوبصورتی ہے۔ ہر بندہ اپنی سہولت کے حساب سے شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں ان حدود کے اندر رہ کے وہ دین کے اوپر عمل کر رہا ہے۔ اس کو زحمت آ کے، اس کو فتنہ فساد آ کے یہ جاہل لوگوں نے بنا دیا۔ یعنی کیا مصیبت ہے، کون سی قیامت ہے اگر ایک بندہ 10 منٹ پہلے پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ 10 منٹ بعد پڑھتا ہے، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی ہے مسئلہ جی؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ دیکھیں نا کتنی بڑی خوبصورتی ہے دین اسلام کی، دنیا برتا حیرت میں گم ہو جائے کہ کعبہ شریف کے اندر 4 مصلے ہوں اور 4 امام کھڑے ہوں، ہر بندہ اپنے امام کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ امت کے اندر صدیوں سے یہی چلتا رہا ہے، یہ تو اب کی موجودہ حکومت جو ہے اس نے ختم کیا۔ وہ 4 مصلے تھے بیت اللہ کے اندر، 4 امام مقرر ہوتے تھے، ایک حنفی گیا ہے تو اپنے حنفی امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، شافی گیا ہے شافی کے پیچھے، مالکی کے پیچھے، حنبلی کے پیچھے۔ تو کتنی خوبصورتی ہے نا جی، اختلاف بھی ہے مگر کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو لوگ حیران نہیں ہوتے یار یہ انہوں نے اختلاف کو بھی اتنا خوبصورت سلیقے کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام احادیث مبارکہ پہ امت عمل کر رہی ہے۔ ایسے ہی ہے نا جی، اختلاف تو حضور کے فرامین پہ عمل کرنے پہ ہو رہا ہے نا، یہ اپنی انا پہ کسی کا اختلاف۔ اور جو ائمہ کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، ایک کہتا ہے کہ ایسے نہیں ایسے کرو، دوسرا کہتا ہے ایسے نہیں ایسے کرو، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ان اعمال میں سے کون سا عمل حضور کے عمل مبارک کے زیادہ قریب ہے، یہی خواہش ہوتی تھی تمام ائمہ کی۔ تو اس کے اندر برائی بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے امت کا جو اختلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو فرمان ہے کہ میری امت کے اختلاف رحمت ہے، اس کو رحمت ہی سمجھیں، اس کو زحمت نہ بنائیں۔ زحمت یہ جو بعد کے ہیں، جہلاء ہیں، جاہل لوگ ہیں، انہوں نے بنا دیا، حالانکہ اسلام دین کے اندر یہ خوبصورتی ہے، خوبصورت پہلو ہے۔ مغرب کا وقت آگے حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوگا، یہاں بیان نہیں ہوا۔ عشاء کی نماز تاخیر کر کے پڑھنا افضل ہے، جس طرح کہ راوی کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہائی رات تک یا آدھی رات تک بھی پڑھ لیتے تھے نماز، تو تاخیر کر کے نماز پڑھنا یہ افضل ہے اس صورت میں کہ آپ نے جاگنا ہو۔ جب جاگنا نہیں ہے تو آپ نے فوراً سو جانا ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان ابتدائی وقت میں سٹارٹنگ میں ہی پڑھ لے۔ اس کے بعد حدیث مبارکہ کہ ظہر کی نماز میں ہم گرمی کی وجہ سے آگے کپڑا رکھتے تھے، یہ حدیث مبارکہ پہلے گزر چکی ہے، ایک غالباً 300 اور کچھ نمبر تھا اسی بخاری کے اندر۔ کپڑا رکھ کے یا کوئی چیز رکھ کے اس کے اوپر نماز پڑھنا اور مٹی کے اوپر، فرش کے اوپر نماز پڑھنا، ان دونوں میں فرش کے اوپر نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ فرش پہ نماز، ننگی زمین پہ نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ کوئی عذر ہو تو آپ کوئی چیز بچھا لیتے ہیں، مثال ہے فرش سخت ہے تو ظاہر بات ہے اب جوانیاں نہیں رہی تو یہ انسان کی ٹانگیں درد کرتی ہیں، تو جی کھڑا نہیں ہونے ہوتا تو آپ نے کوئی چیز نیچے بچھا لی۔ کپڑے گندے ہونے کا خدشہ ہے تو آپ نے کچھ بچھا لیا، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اور عذر ہے، زمین گرم ہے جی نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو بچھا لیا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو سہولت ہو اور کوئی عذر نہ ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر نیچے فرش کے اوپر پڑھیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ اکثر بڑی بڑی مساجد کے اندر جاتے ہیں تو وہاں کارپیٹ نہیں ہوتا، دیکھا ہے نا آپ نے جی، کارپیٹ نہیں ہوتا، صرف ماربل یا ٹائل یا جو بھی ہے، خالی فرش ہوتا ہے، فرش کے اوپر لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور سب سے خوبصورت طریقہ ہے۔ ہم نے یہ سٹارٹنگ میں جب یہ صفحیں وغیرہ آئی تھی نا تو بیان جواز کے لیے یہ حدیث مبارکہ لاتے تھے کہ جی عذر ہے، اب لوگوں سے کھڑا نہیں ہونا ہوتا، سجدے کے اندر جاتے ہیں تو یہ ٹانگیں درد کرتی ہیں، تو پھر صف لے آئے، پھر صف سے آہستہ آہستہ یہ نرم سے نرم قالین آتا گیا، اب اس پہ بھی گزارا نہیں ہوا تو ہم نے نیچے فوم بھی لگا دیا، آگے آگے دیکھیں پتہ نہیں زمانہ کہاں تک جاتا ہے۔ تو بہتر، سب سے بہترین طریقہ، خوبصورت طریقہ
1 کروڑ دلیلیں بھی ہوں وہ ایک طرف ہیں، لیکن سب سے بہترین اور خوبصورت طریقہ وہی ہے جو حضور نے اپنایا، بس وہ اصل طریقہ وہ ہے۔ یعنی میں نے گاڑی لی ہے نا، نئی شو روم سے لے کے آیا ہوں، اس کے اوپر بہت خوبصورت میں پھول وغیرہ بنوا سکتا ہوں، لیکن وہ اصل کی خوبصورتی ہے، اصل چیز وہی ہے۔ تو دین وہی خوبصورت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ملا اصل حالت میں، اس کو وہیں رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔